ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جلتے خیموں سے صدائی سرے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، آج ہم موجود ہیں بارگاہ باب الحوائج مولا غازی ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں سالانہ مجلس عزا جو کہ 2 ربیع الاول کو منعقد کی جاتی ہے۔ قدیمی مجلس ہے اور یہ ایک الگ منفرد اس مجلس عزا میں انفرادیت وہ یہ ہے کہ یہاں خاص مولا عباس علیہ السلام کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ مجلس خواتین کی ہوتی ہے جس میں ذاکرہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ مجلس سے خطاب فرماتی ہیں اور مجلس کے اختتام پر تابوت برآمد کیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ مجلس کے اختتام پر اسی بارگاہ میں رات کو دیر تک مختلف کراچی کی معروف انجمن نوحہ خان یہاں کے ماتمداری اور نوحہ خانی برپا کرتے ہیں۔ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم اس بارگاہ میں آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے اور وہ مناظر جو کہ ہر سال یہاں مجلس میں منعقد ہوتی ہے اور اس کے ہم وہ لائیو کوریج قائم ٹی وی کینیڈا پر آپ کو انشاءاللہ دکھا رہے ہوں گے۔ یہ بارگاہ بہت خاص ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کے بارے میں، ان کی بانی سے ہم ڈیٹیل لیتے ہیں کہ یہ بارگاہ کب بنی اور یہاں پر کب سے مجالس کا یہ سلسلہ شروع ہوا، کیا اس کے معجزات ہیں اور کیا اس کے حقیقت ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں جو کہ آج اس پر بات بھی کریں گی اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور اس کی تمام ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ عباس میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، 2 میرے لال تھے، دونوں میں سے کوئی نہ بچا، نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور آج ہم موجود ہیں بارگاہ باب الحوائج میں جو کہ گلبرگ بلاک 13 میں کراچی میں پاکستان میں موجود ہے، اور یہاں پر بہت سارے افراد آتے ہیں اور یہ بارگاہ، یہ درگاہ جو کہ منبع خلائق مرجع انوار ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ آیا کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس درگاہ کی زیارت کریں۔ اور یہاں پر 2 ربیع الاول کو ایک سالانہ مجلس منعقد ہوا کرتی ہے جس میں تابوت حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوا کرتا ہے۔ یہ پوری درگاہ جو کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے، یہاں کی جو مجلس ہے وہ بھی مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہاں پہ جو زیارت برآمد ہوتی ہے، علامہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کیا شان نظر آتی ہے ہمیں۔ باب الحوائج قمر بنو ہاشم علمدار لشکر حسین حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شاعر نے کہا کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات گرامی یقیناً میں کہتی ہوں کہ شاید ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کو وہ معرفت حضرت عباس علمدار کی حاصل نہیں ہے جو کہ حضرت عباس علمدار کی معرفت مجھے عراق یا ایران میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عباس علمدار کو باب الحسین جانتے ہیں۔ باب الحسین یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک کا پہنچنے کا دروازہ حضرت عباس علمدار کی ذات گرامی ہے۔ یقیناً وہ معصوم شخصیات ہیں۔ ہمارے بچے جب ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، کہاں وہ ان جیسی شخصیات کے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس علمدار وہ عظیم شخصیت ہے جو کہ 12 اماموں میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مقام عصمت پر موجود ہیں، اور ہم جیسوں کے پہنچنے کے لیے وہ باب الحسین ہے، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ لہٰذا ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے
توسل کیا کرتے ہیں اور ان کے صدقے میں مانگا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری تمام حاجات شرعیہ کو قبول مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں موجود ہوں بارگاہ باب الحوائج میں، جو کہ گلبرگ بلاک 13 کراچی میں پاکستان میں موجود ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت خوشلقہ رضوی، جو کہ بانی ہیں اس درگاہ باب الحوائج کی، اور جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس بارگاہ باب الحوائج کو بنایا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ذاکرہ خوشلقہ رضوی صاحبہ سے ہی باتیں کروں۔ اچھا، وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ آن اسکرین نہ آئیں، لہٰذا آپ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ ان کی آواز ضرور سن سکیں گے، اور وہ اس بارگاہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گی کہ کس طریقے سے اس مجلس کا آغاز ہوا، اور کس طریقے سے اس مجلس عزا حسین علیہ السلام کے بعد اس بارگاہ باب الحوائج علمدار علیہ السلام، جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، جو کہ 2 ربیع الاول کو گلبرگ بلاک 13 کراچی پاکستان میں منعقد ہوا کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس مجلس عزا کی ابتدا کیسے ہوئی، جو کہ بارگاہ باب الحوائج میں 2 ربیع الاول کو منعقد ہوا کرتی ہے، اور کتنے سال ہو گئے اس مجلس عزا کو منعقد ہوئے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والصلاۃ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، علی سیما الاولین والآخرین، محمد نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقاطع والمرض والعلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کیف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین محب الفقراء سید العرب والعجم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری شادی 1962 میں منعقد ہوئی، اور اس کے بعد اسی سال پہلا محرم رجب 19 اور جنوری کی 7 تاریخ، اور اسی سال کے محرم میں ابتدا میں نے اس مجلس کو 2 ربیع الاول کو، کیونکہ میرے شوہر کے ہاں عزاداری کا سلسلہ نہیں تھا، مجالسیں وغیرہ ہوتی تھیں لیکن علم وغیرہ کو کوئی سلسلہ نہیں تھا، میں نے اس مجلس کی بنیاد رکھی، اور یہ مجلس گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے کبھی شاہ قرآن خان، کبھی جو سابقہ بہت عظیم ذاکرہ گزری ہیں سیدہ محمودہ باقر صاحبہ، ان کے گھر میں منعقد ہوتی رہی، یا کبھی جب محفل ام البنین میں میں مجلس پڑھا کیا کرتی تھی تو محفل ام البنین میں یہ مجلس ہوتی رہی۔ جب اللہ نے گھر دیا اور نصیر آباد میں مکان ملا نیشنل بینک کے ذریعے، تو پہلی مجلس میری وہاں ہوئی یہ، اور اس کے بعد جب اس سے زیادہ اللہ نے دیا اور یہ گھر محمد و آل محمد کے صدقے سے نصیب ہوا، تو اس وقت سے 1962 میں بشارت ہوئی اس خواب کی، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اس وقت میں نے عالم خواب، نیم خواب میں یا عالم خواب میں بہت عرصہ گزر گیا۔ 1962 میں شادی، 1963 میں خواب، اور اس تابوت کی ابتدا ہوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور اونچا سا تخت ہے، اس پہ ایک پرجلال تابوت رکھا ہوا ہے، اور سرتا قدم چادر میں چھپی ہوئی کوئی بیوی ہیں جن کا ہاتھ تابوت کے اوپر ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تابوت اٹھاؤ، عباس علمبردار کا ہے، تمہاری حفاظت ہوگی اور تمام سب کی حاجات دینی اور دنیاوی برآئیں گی۔ اس وقت سے اس تابوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ پہلا تابوت 17 نمبر میں اٹھا 240 کے گھر میں، وہ
گز کے گھر میں. وہ تابوت ایسا تھا، اٹھنا تھا کہ دونوں کمروں میں واش روم تھا، اور بہت پریشان تھی میں کہ یہ تابوت کس طرح برآمد ہو، کیسے ہو. 2 سال وہاں اٹھا، اور جناب سیدہ سے گود پھیلا کے میں دعا کرتی رہی کہ بی بی اتنا بڑا گھر ہو کہ پرسہ دینے والے گھر میں سما جائیں. اللہ نے دیا. 4تھا تابوت اس گھر میں اٹھا، اس میں جس کو اب درگاہ ابوالفضل عباس علمبردار کہا جاتا ہے. اس کے فضائل و مراتب بہت ہیں جن کا بیان کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے. پہلی کرامت اس تابوت کی یہ ہے کہ دروازے کے نیچے سے ایک کڑا سونے کا برآمد ہوا. اس وقت معاشی حالات صحیح نہیں تھے اور اس سے دستگیری ہوئی. مجلس ہو چکی تھی 2 ربیع الاول کو، اور اس کے بعد یہ کڑا ملا، تو اس میں دستگیری ہوئی. جو بھی قرضہ میرے شوہر نے لیا تھا یا اس کے مجلس کے سلسلے میں ہوا تھا، وہ سب اس سے ادا ہوا. گھر کے کام کاج ہوئے. لوگوں کا کہنا ہے اگر یہ تم کسی کو نہیں بتاتی علماء دین کا تو تمہیں ہمیشہ اس طرح سے یہ ملتا رہتا. لیکن اللہ کا فضل ہے اور تعاون ہے پروردگار کا، محمد آل محمد کا صدقہ ہے کہ جو یہ تابوت اس منزل کو پہنچا. اس سے بڑے کرامات اور بڑے معجزات ثابت ہوتے رہتے ہیں. کوشش کر رہی ہوں کہ تحریری حالات میں یہ آ جائیں اور اس کی ایک چھوٹی سی کتاب یہاں کے معجزات کی چھاپ کر مومنین اور مومنات کو پیش کی جائے. یہ مجلس متمنی ہے اور یہ کل مجلس برپا ہوگی. کل 2 ربیع الاول ہے، آج 1 ربیع الاول ہے، اور تعاون کرتے ہیں سارے آنے والے پرسادار. اور پہلی ذاکرہ اس کی محمودہ باقر صاحبہ، دوسری ذاکرہ اس کی حمیدہ عباس، تیسری ذاکرہ ان کی شہناز فاطمہ. ان کو حضرت عباس نے اپنی ذاکری کے سلسلے میں اپنی اصلی قبر کی زیارت کروائی. وہ اس طرح سے کہ اس 17ویں مجلس 17 سال سے وہ مجلس یہاں پڑھ رہی تھیں مرحومہ، اور ہمیشہ وہ چہلم کرنے کربلا جاتی تھیں. تو اس وقت حضرت ان کے الفاظ ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں دہرا رہی ہوں ان کے الفاظ کہ انہوں نے اللہ منہ پہ رکھا، روئیں اور کہا کہ مولا میں اپنے بھائی کے گھر میں جا کے، بھاوت کے گھر میں جا کے 17ویں مجلس پڑھوں گی آپ کے تابوت کی. میری تمنا تھی کہ میں آپ کے اصلی قبر کی زیارت کر لیتی. یہ کہہ کے ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی رضا کا پلہ اپنے منہ پر رکھا اور روئی تو ایک آواز آئی، قبر عباس علمبردار کی زیارت کر لو. اب جو آنکھیں کھولی تو میں سرداب میں تھی اور قبر عباس علمبردار میرے سامنے تھی. آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر کسی نے صدا دی، غور سے زیارت کرو، یہ قبر عباس علمبردار ہے. اب جو انہوں نے پلہ اپنے منہ پر رکھا اور پلہ ہٹایا تو وہ اوپر زیارت گاہ کے اندر، روضہ حضرت عباس کے اندر وہ عام مجمع میں ان کی کرسی رکھی ہوئی ملی. وہ ذاکرہ ہیں جن کو حضرت عباس نے اپنے اصلی قبر کی زیارت کرا دی. اور تیسری ذاکرہ اس کے بعد ثروت عسکری ہیں جو ہمارے ہاں 8-10 سال سے مجلس پا رہی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کو لمبی حیات اور ان کی زبان میں اثر اور دقت اور ان کے بچوں کو کامیابی، اور تمام مومنین اور مومنات کو پروردگار اس درگاہ کے صدقے سے تمام آفت سے پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو حاجت براری کرے. اور خصوصاً اس بارگاہ کے قائم رہنے کی دعا کہ پروردگار اسی طرح سے یہ بارگاہ قائم رہے اور اسی طرح سے اس بارگاہ کی زیارت کو سب آتے رہیں. الہی امین، الہی امین. محترمہ خوشلقہ رضوی صاحبہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو امام بارگاہ کے اندر، درگاہ کے اندر ہمیں یہ بہت ساری تحریریں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس کا یہ تحریریں کب لکھوائی گئیں اور اس کا کیا شان نزول تھا اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اور یہ کن کن اوقات میں، مختلف اوقات میں لکھوائی گئیں؟
اس یہاں تحریر کے متعلق اور بنانے کے متعلق میری والدہ نے خواب دیکھا. میں یہاں نہیں تھی، پاکستان کے باہر تھی. بچے اس وقت میرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور میں کبھی اس سے پہلے نہ ایران گئی تھی زیارت کو اور نہ کربلا. انہی نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں میرے بھائی کے گھر پہ رہتی تھی میرے چھوٹے بھائی کے پاس میری والدہ. تو کچھ لوگ آئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ چلو چل کے درگاہ کی زیارت کر لو. تو میری والدہ کا کہنا ہے جو دنیا میں نہیں ہے اب کہ میرا ایک قدم نیچے تھا زینے کے، دوسرا قدم گھر پہ تھا. تو 2 عورتیں اور 3 مرد حضرات تھے نقاب پوش. ان کا کہنا عورتیں بھی نقاب پوش اور وہ بھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں؟ یہ تو خوشلقا کا گھر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ساتھ تھے ان کے کہ انہی نے تو بنائی ہے، اندر چلیے کتنی خوبصورت بارگاہ ہے. جب وہ آئیں اندر تو انہوں نے دیکھا کہ تمام طرف چاروں طرف عربی اشعار یہ سب لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے لکھے. انہوں نے کہا، میری والدہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آئیں اور چلی گئیں، میرے سے ملنے کیوں نہیں آئیں؟ تو جو حضرات ان کو لے کے خواب میں درگاہ کی زیارت کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کو فرصت نہیں تھی اتنی کہ جو وہ یہاں آتی اور آپ یہاں کام کرا کے وہ فوراً چلی گئیں. اس کے بعد انہوں نے مجھ کو باہر ٹیلی فون کیا اور کہا خوشلقا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اب علماء سے پوچھو تم کہ اس کا کیا کیا جائے. تو جب میں 4-5 سال کے بعد واپس اپنے وطن آئی اور پھر میں ایران بھی گئی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ، تو اس وقت میں نے 2-4 عمر دراز نہیں تھے لیکن ہاں لڑکے سے تھے کہ جن بچوں سے میں نے دریافت کیا. پھر انہوں نے کسی بڑے عالم سے دریافت کیا اور انہوں نے کہا جیسا ان کی والدہ نے دیکھا ہے تو ان کو چاہیے کہ درگاہ بنائیں. تو میں نے ان سے پوچھوایا کہ میرا گھر ہے کیا میں اس میں بنا سکتی ہوں؟ تو کہا ہاں، اگر شرعی حاجت کے تحت شرعی اصول کے تحت اس کی تعمیر ہوئی ہے اور زمین ہے تو اس کو درگاہ بنایا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے میرے شوہر نیشنل بینک میں تھے، وہیں سے قرضہ لیا گیا، وہیں سے زمین خریدی گئی اور یہ بن کے تیار ہوئی، گھر بن کے تیار ہوا. اور جب درگاہ کی ابتدا اس سے ہوئی، مجلس جہاں 1962 سے یہ مجلس ہو رہی ہے، 63 سے یہ مجلس ہو رہی ہے اور 74 میں یہاں پہلا تابوت اٹھا. 74 میں یہاں پہلا تابوت اٹھا. تو جہاں میں بیٹھ کے یہ سب کہہ رہی ہوں وہ یہ جگہ کمرے کی تھی اور برابر میں جہاں بارگاہ بنی ہوئی ہے یہاں آدھا اسٹور تھا اور آدھا نماز خانہ تھا. لیکن جب یہ چیز معلوم ہوئی اور پھر میں واپس آئی یہاں تو آپا سے میں نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ بھائی عربی آپ نے کیا کیا دیکھی جو لکھایا جائے اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہر طرف عربی ہی عربی لکھی تھی اور بہت خوبصورت بنی تھی کٹاؤ دار در کے ساتھ میں. تو آج بھی اگر آپ زیارت کے لیے آئیں گے تو وہ کٹاؤ دار در موجود ہے. اس کے بعد میں نے والدہ سے پوچھا پھر میں یہاں کیا کیا لکھواؤں؟ جو تو معلوم نہیں کہ میں یہاں کیا لکھوانا ہے. کسی عالم سے اگر پوچھا جائے تو وہ پتہ نہیں کیا بتائیں گے. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہو نماز پڑھو 2 رکعت نماز امام زمانہ ہدیہ نماز، اور ان سے کہو مولا جو یہاں لکھوانا ہے وہ میرے دماغ میں آپ ڈالتے جائیں میں لکھواتی جاؤں گی. تب تو تھوڑا تھوڑا کر کے 2001 سے اندر کی لکھائی کا سامان شروع ہوا. مجلس کی جتنی رقم آتی تھی اس میں سے جو بچتا تھا تو تھوڑا سا میں کام کرا کے چلی جاتی تھی یہاں سے. کیونکہ رہنے چھوٹے بچے تھے میرے وہاں، میں وہاں رہتی تھی، پھر آتی تھی تو پھر مجلس کراتی تھی اور پھر میں تھوڑا تھوڑا بنا کے چلی جاتی تھی. تو میری والدہ کے کہنے کے مطابق میری والدہ بھی نماز روزے کی سچی مومنہ اور عاشق حسین ابن علی تھی. اور آج جو کچھ میں دنیا والوں کے سامنے ہوں وہ میری اپنی ماں کی محنت اور ان کی کاوش کا نتیجہ ہے، ورنہ میں کیا اور میری حقیقت کیا کہ جو میں اتنے بڑے مرحلے کو طے کرتی. تو ان کے ہدایت کے مطابق جب میں قنوت پڑھتی تو میں دعا کر کے قنوت شروع کرتی، پروردگار جو بھی درگاہ میں لکھنا ہے ہم کو اگر ضروری تو وہ میری سمجھ میں آتا جائے.
تو آہستہ آہستہ چیزیں دماغ میں آنے لگی، جو آتا دماغ میں آتا اسی وقت تحریر کر دیتی۔ وہ آج ایک مکمل خوشنمائی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اندر میں 14 معصومین کے نام ہیں اور آیتیں ہیں۔ ذوالفقار اس وقت کی بنی ہوئی ہے، یہ 81 سے یہ بننا شروع ہوئی اور آج تک بن رہی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ یہاں درگاہ کے نام سے اور میرے نام سے چندے وصول کرتے ہیں۔ مجھے اس سال خبر ہوئی، اور جبکہ اس درگاہ میں ایک پیسہ کسی کا چندے کا نہیں لیا جاتا، کیونکہ تصدق اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ آپ ایک گلاس پانی پر اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اگر 72 کی نظر دلائیں گے تو وہ ہزارہ شربت سے بڑھ کے ہوگی۔ تو آج جو بھی زبان آتے ہیں یہاں مجلس پہ، ایک کثیر مجمع ہوتا ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے، میں تو اس درگاہ کو میں نے تو بنایا ہے اور میری جگہ ہے، لیکن میں نے خواتین کے منہ سے اور لوگوں کے اور مردوں کے منہ سے سنا ہے کہ یہاں عجیب عجیب کرامات ہوتے ہیں۔ ایک جو یہاں پہلے جنت ایک کام کرتی تھی، اس کے زمانے میں اس کے بچے چھوٹے تھے، آج موجود ہے، وہ انٹرویو کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ کیا کیا دیکھا۔ اس نے رمضان کے مہینے میں ایک سرخ روشنی یہاں تھا جہاں تسبیح خاک شفا استادہ ہے، اس میں سے ایک ایسی روشنی پھوٹی سرخ رنگ کی کہ اس نے پورے محلے کو اپنے گھیرے میں لیا، اور محلے والے دروازے پہ جمع کہ کھولو معجزہ ہوا ہے، اس کا کہنا ہے، اس کے بچوں کا کہنا ہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے اس نے کہا بازی ہوں گی تو میں دروازہ کھولوں گی، اور بازی نہیں ہے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اور وہ روشنی 3 بجے رات سے لے کے صبح صادق تک نمایاں رہی۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ معجزات یہاں ہوئے، جس کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ میری تحریر میں وہ آ سکیں اور میں ان کو پورا کر کے شیعان حیدر کرار کے نام چھپوا کے اور اپنی ماں کا حوالہ دے کے اس کو میں مکمل طریقے سے یہاں کے معجزات کو جو لوگوں نے دیکھے ہیں، جن لوگوں کے سے استفادہ حاصل ہوا ہے، جن کو آنکھیں ملی ہیں، جن کو پیر حاصل ہوئے ہیں ٹوٹنے کے بعد، جن کو ہاتھ حاصل ہوئے ہیں ٹوٹنے کے بعد، جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو گھر ملے، اور یہاں کی جو چراغوں کی منت ہے وہ منت اصغیبی ہے، کیونکہ آنٹی تھوڑا سا چراغوں کی منت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ بہت سارے لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان چراغوں کی منت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ چراغوں کی منت کی ابتدا مجھ کو نہیں معلوم کہ کب سے ہوئی، لیکن 2 سال کے بعد میرے پاس کوئی صاحبہ تشریف لائی، انہیں نے کہا، بزرگ تھیں وہ، کہ تیرے یہاں سے چراغ کیسے جانے لگے، تم نے کب سے چراغ جلانا شروع کیا؟ میں نے کہا یہ میری منت نہیں ہے، یہ شیعان حیدر کرار کی منت ہے۔ یہاں ہر رزق حضرت عباس دیتے ہیں، جادو شہر کو حضرت عباس کاٹتے ہیں، جبکہ یہ وراثت میں حضرت علی کو ملا ہے، اور اولاد حضرت عباس عطا کرتے ہیں جبکہ اولاد امام حسین عطا کرتے ہیں۔ یہ صرف اس درگاہ سے اس وجہ سے ملتے ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ میری زندگی خطرے میں تھی، میرا بچہ خطرے میں تھا، وہ سب حاصل ہوا، وہ سب ملا، اور اللہ نے یہ جگہ پنجتن پاک اور 12 امام چہت معصومین کے صدقے سے مجھ کو اور میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو عطا کی، جس میں آج مجلس اعضا برپا ہوتی ہے۔ تو چراغوں کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب مجھ سے کہا گیا کہ چراغ جلتے ہیں، شمع جلتے ہیں، ان کی معلومات کرو، میں نے کہا آئندہ سال کروں گی۔ تو آئندہ سال میں نے کچھ لڑکیوں کو یہاں تعینات کیا کہ معلوم کرو یہ چراغ اور یہ کون جلاتا ہے، یہ ہماری تو منت نہیں ہے شمعیں۔ تو اس لڑکی کو 2 سال کے بعد 3رے سال وہ لڑکی ملی کہ جس نے پہلا چراغ اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ منت بڑھا لی ہم نے، اور ہمارے گھر میں ایک ایسی آفت تھی جس کو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، یہ اس کے الفاظ ہیں جو وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی۔ تو وہ علم پہ نظر دلانے کے بعد ان کی ماں بہنیں رو کے دعائیں اپنی مانگ رہی تھیں، اتنے میں گیٹ سے 2 محترم خواتین کالی ردا میں، اس کا کہنا ہے جو گوری اور لمبی، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اب واللہ عالم بالصواب، اس کا کہنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا،
اس کے بعد میں ان دونوں ٹیڑوں میں 14 چراغ تھے. تو انہوں نے ان بیویوں نے اس لڑکی سے کہا کیوں پریشان ہو, اس میں سے ایک چراغ اٹھاؤ, جو چراغ لوگی ہر منت پوری ہوگی. اور یہ چراغ یہاں سے ہندوستان تک گئے ہیں اور وہاں سب کی مرادیں آئی ہیں. اور وہ یہاں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس کراماتی مجلس میں ہم لوگ ضرور جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم کربلا جائیں گے. تو وہ لوگ آئے, معلوم ہوا, لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتی اس لیے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. سنا ہے کہ وہ لوگ آئے اس مجلس میں اور انہوں نے, چونکہ یہاں رش بہت ہوتا ہے, ملنا میرا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس وقت وہ لوگ آئے, انہوں نے منتیں پڑھائیں اور یہیں سے وہ لوگ کربلا گئے. اس وقت سے چراغوں کی منت, کرتوں کی منت ختم ہوئی, تابوت پہ پھولوں کی منتیں ختم ہوئیں, چراغوں کی منتیں ہونے لگیں. تو جب وہ چراغ لے لیے, سب نے اٹھا لیے, تو وہ بیویاں دروازے کی طرف چلیں. تو جس لڑکی نے پہلا چراغ اٹھایا تھا اس کی ماں نے اس سے کہا ارے ان سے پوچھو تو کہ یہ چراغ کس کے ہیں, کیونکہ یہاں 14 معصومین کا ذکر ہوتا ہے لیکن یہاں 2 مطمع نظر ہیں, ایک امام زمانہ, دوسرے حضرت عباس علمبردار جن کا تابوت اٹھتا ہے وہ. تو وہ بچی دوڑی, اس نے ان سے کہا یہ تو بتائیں کہ یہ چراغ کس کے ہیں, کیسے نماز پڑھی جائے گی, امام زمانہ کے ہیں یا حضرت عباس کے ہیں. تو پھر وہ, میں نے نہیں دیکھا ان کو, لیکن وہ لوگ واپس آئے, انہوں نے کہا یہ 14 معصومین کے چراغ ہیں اور اس کو جلتا ہوا لے جاؤ, اگر دروازے پہ بھی بجھ جاتا ہے, باہر جا کے بھی خاموش ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہر جمعرات کو لے جانے کے بعد ہر جمعرات کو اس میں خوشبودار تیل ڈال کے جلاؤ اس کو اور 2 رکعت نماز ادیے 14 معصومین پڑھو. اور جس جمعرات سے پہلے تمہاری منت پوری ہو جائے, مراد آ جائے, تو چراغ کا جلانا بند کر دو. پھر 13 چراغ یہ خریدو اور 14واں چراغ یہ ملا کے جا کے منت بڑھا دو. مٹھائی تمہارے اوپر ہے کہ جتنا چاہو جو چاہو نظر نیاز تقسیم کرو یا بنواؤ یا پکواؤ. نہ میں نے ان بیویوں کو دیکھا ہے, نہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے, لیکن جو ان سے متوسط سے جن لوگوں نے ان کو دیکھا, بیویوں کو جو حلیہ انہیں نے بتایا وہ میں اس وقت بیان کر رہی ہوں. اور وہ چراغ اتنے بڑے ہیں کہ شیعوں کو تو بس میں کیا کہوں, اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے, کہ دن میں چراغ جلانے آ جاتے ہیں 2 بجے دن سے. ارے بھائی چراغ رات میں جلتا ہے, رات میں آؤ. 2 بجے دن سے آتے ہیں چراغ جلانے اور رات 7 دن تک چراغ چڑھتے ہیں اور جلتے ہیں اور لوگ منتیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. 6 ربیع الاول کو میں زبردستی دروازہ بند کرتی ہوں, کیونکہ 7 کو میں چھوٹی سی رخصت اپنے گھر سے شہداء کربلا کی کرتی ہوں, چھوٹی سی 15-20 عورتوں کی مجلس ہوتی ہے, وہ چھوٹی سی, اور پھر وہ ظاہر نمی آ جاتی ہے. 8 تاریخ کو 11ویں امام کی شہادت ہے. تو اس طرح سے یہ چراغوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اب تو 4 یا 5 یا 6-7 بوریاں ہو جاتی ہیں جو میں دے دیتی ہوں کسی غریب کو کہ کہاں تک میں اپنے پاس اس کو اکٹھا کروں گی. جاؤ تمہیں اگر ہدیہ ہوتے ہیں تو ہدیہ کر دو, جو تمہیں پیسہ ملتا ہے تم خود خرچ کرو, میرے پاس مت لانا. یہ مومنین کے چڑھے ہوئے ہیں, ہم کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کسی کام کے نہیں دے جاؤ, اگلے سال پھر چڑھ جائیں گے. تو ہر سال چڑھتے ہیں. اب اس سال دیکھیے کل 2 ربیع الاول ہے, کب سے لوگ آتے ہیں اور کب سے جلاتے ہیں, جلتے ہیں. آج بھی پڑے ہوئے ہیں 4-6 چراغ جو صفائی کی جائے گی شام کو کل 2 ربیع الاول کے لیے, تو وہ ہٹا دیے جائیں گے. یہ ہٹا دیے گئے ہوں گے, میں ابھی تک جا نہیں پائی اس طرف کو. محترمہ خوشلقہ رضوی صاحبہ, مجھے آپ سے ایک بات اور پوچھنی تھی کہ جو یہاں پر نظر و نیاز کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور بہت سارے افراد اپنی منتیں پوری کرتے ہیں, تو کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ کس طریقے سے نظر و نیاز کے سلسلے کا اہتمام کیا جاتا ہے. نظر و نیاز کا سلسلہ صبح 10 بجے 2 ربیع الاول کو شروع ہوتا ہے. وہ گھر کی حاضری سے ہوتا ہے, اور حاضری جس طرح میری ماں بناتی تھیں, جس طرح میری جد بزرگوار نانی صاحبہ بناتی تھیں, اس انداز میں میں حاضری تیار کرتی ہوں. میرے باورچی خانے میں کوئی بغیر وضو آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا جب تک حاضری پک نہیں جاتی. اور اس حاضری کا سلسلہ صبح ہوتا ہے
اور رسول خدا کے آباء و اجداد سے لے کے حضرت عبد مناف سے لے کے 12 امام چہردہ معصومین، 1,24,000 انبیاء، 72 شہداء کربلا اور خصوصاً 18 ماہ بنی ہاشم، ان سب کی نظر یہاں ہوتی ہے۔ لوگ تناول بھی فرماتے ہیں، چکتے بھی ہیں اور منتیں بھی اٹھاتے ہیں، اور جن کا پیسہ جو نذوریات میں شامل کرتے ہیں ان کے پیسے کے لیے مجھ سے ان کو دستبستہ درخواست کرنا پڑتی ہے کہ یہ پیسہ کس چیز میں آپ کا استعمال ہو، تو جس چیز میں وہ لوگ چاہتے ہیں اس میں وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ نذوریات کا سلسلہ گھر سے لے کے 6 ربیع الاول کی رات تک رہتا ہے۔ اگر میں نمی کے دن بھی درگاہ کھولوں تو شیعان حیدر کرار یہاں موجود ہوں گے، لیکن 7 تاریخ کی رات میں چونکہ درگاہ بند کر دیتی ہوں، 7 کو چھوٹی سی مجلس کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ درگاہ نمی کے لیے سجتی ہے بعد شہادت امام حسن عسکری، کیونکہ وہ دن اور وہ شب آپ کے نام سے موسوم ہے، آپ کی شہادت ہوئی، اور 11ویں امام ہمارے دنیا سے سدھارے، تو ان کی یاد میں ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو نظر و نیاز کا سلسلہ یہاں بہت رہتا ہے۔ میں تو باہر گئی نہیں کبھی دیکھنے کے لیے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے، اور ہمارے سامنے جو توقیر حسین زیدی کا گھر ہے ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ تمہارے ہاں جو نذورات آتے ہیں وہ ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم اور پورا ہمارا صحن بھر جاتا ہے، اور یہاں لوگ باہر کہتے ہیں کہ بہت سارا تبرک اور بہت ساری نظر و نیاز تقسیم ہوتی ہے، لیکن میں جا ہی نہیں سکتی، اس لیے جب پیر نہیں ٹوٹا تھا جب بھی میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ یہ تماشا نہیں ہے جس کو جا کے دیکھا جائے۔ نذور اور نظریات جو وہ ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حضور 1,24,000 انبیاء، 12 امام چہردہ معصومین، اور پھر سوگواران شہیدان کرب و بلا کے نظر ہوتے ہیں وہ، اس لیے میں نہیں جاتی خاص کر کے دیکھنے کے لیے۔ اگر کبھی چلی گئی تو وہ منظر دیکھ لیا۔ یہاں بہت سے نذورات ہوتے ہیں اور بہت لوگوں کی منتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک صاحب 60 برس کی عمر میں آئے تھے 2003 یا 4 میں، ان کی گاڑی میرے چھوٹے دروازے کے آگے کھڑی ہوئی، 2 مہینے سے وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، اور گٹا پیر کا چور چور تھا، وہ جوڑ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ اگر کٹ جائے گا تو بالکل ہی معذور ہو جائیں گے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ تو نہ معلوم اس دن کس نے خواب میں دیکھا اور اسپتالوں میں یہ کیسے خبر پہنچی، میں آج تک متعجب ہوں اور پریشان ہوں کہ بھئی خواب میں کسی نے دیکھا تو یہ خبر ہوئی کہ حضرت عباس علمبردار نے کہا ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، زندگی بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، رزق روزی بھی ملے گا، اولادیں بھی ملیں گی، ہر طرح کی بہتری اس کو ملے گی۔ جب وہ آئے تو وہ پیر چلنے کے قابل نہیں تھے، چھوٹا دروازہ کھول کے میں نے ان کی بہو تھی یا بیٹی، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھی صاحبہ ان کے ساتھ میں، جنہوں نے کہا ان کو گروی کریے آپ۔ میں نے کہا یہ اتنا سا کلابہ ہے تو وہ وہاں تک کیسے جائے گا، جب وہ یہاں تک نہیں آ سکتے تو اسٹریچر لائیے، کہیں گے اسٹریچر باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پھر میں نے کہا میں کیسے، ایک آواز آئی اس وقت، میں سمجھی میری بچی نے کہا مجھ سے، بڑی والی بچی میری اس وقت عروج فاطمہ موجود تھی، تو ایک آواز آئی کہ کلاوے میں کلاوہ کیوں نہیں جوڑتی۔ میں سمجھی عروج فاطمہ نے کہا، میں نے پھر سمجھ میں بھی آیا، پھر میں نے کلاوے میں کلاوہ ملا کے جوڑ کے وہاں تک گئی۔ میں ان کی ایمبولنس تک جو دروازے پہ کھڑی تھی اندر، وہ ایمبولنس تک گئی، میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں باندھا اور میں نے شروع کیا یا حضرت عباس مدد کرنے کو آؤ، فریاد کو پہنچو، وہ اٹھ کے بیٹھے اور پھر اپنے پیروں سے چل کے تابوت تک آئے، پھر ان کو اس میں گروی کیا گیا۔ اس کے بعد ہی دوسرے دن آج بھی وہ لڑکا، اپنی شادی اس وقت اس کی نہیں ہوئی تھی، آج بھی وہ بچہ آتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، جہاں 22-23 سال کا نوجوان تھا جس کی ہڈی کودے کی چور چور تھی، وہ بھی اسٹیشن پر ہی آیا تھا اسی رات، تو اس کا بھی پیر بالکل صحیح ہو گیا، وہ بھی چلتا تھا۔ اور وہ جو صاحب آئے تھے بزرگ، وہ 4-5 سال تو مجھے اپنے عزا خانے میں نظر آئے، لیکن اس کے بعد نہیں نظر آئے، واللہ علم وہ دنیا میں ہیں یا کسی اپنے بچے کے ہاں باہر ہیں، پاکستان میں ہیں یا لاہور میں ہیں، کہاں اس کی مجھ کو خبر نہیں ہے۔ لیکن اور کئی ایک معجزات، ایک پیدا ہوا بچہ جس کو بالکل نابینا تھا،
ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ جو روشنی نہیں آ سکتی، اس کو جہاں روشنی ملی، بہت سارے نزورات اور بہت سارے معجزات اور بہت سارے کرامات ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں، لوگوں کو یاد ہے، جب وہ مجھے دہراتے تو کہتے ہاں یہ ہوا تھا، ہاں یہ ہوا تھا، کیونکہ میں ان چیزوں کی طرف توجہ اس لیے نہیں دیتی کہ جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی فانی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی فانی ہے، بقا محمد اور آل محمد اور اللہ کے نام کو ہے، اور اسلام کے نام کو ہے، کلمہ محمدی کو ہے، اور ذرت احمد تارین کو ہے، یہ سب چیزیں بقا ہیں۔ تو میرا دھیان اور میری توجہ صرف اسی طرف ملتفت رہتی ہے، دنیا کی طرف میں توجہ نہیں کرتی۔ پروردگار کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری نظر و نیاز میں کوئی دنیا شامل نہیں ہوتی، کہ میں دنیا والوں کی تعریف کے خواہش مند نہیں ہوں۔ جنت میں اللہ قبول کرے، وہاں قبول کرے اور وہاں آوازیں دی جائیں، بلاؤ کسی کو جس نے یہ کام کیے ہیں تو قبولیت کی منزل ہے۔ دنیا میں تو ہر جگہ پر سے بچھڑا ہے، حسین کے نام کا صدقہ حسین کا ہے، ہر امیر غریب اپنے طور طریقے سے نظر اور نیاز دلوا رہا ہے اور حاجتیں اپنی پا رہا ہے۔ شیعان حیدر کرار کو پروردگار راہ ہدایت نصیب کرے، جو گھومے ہوئے ہیں، جو بدلے ہوئے ہیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ یہ درگاہ بنتے وقت جب 14 معصومین کے نام لکھے جا رہے تھے تو میں نے سب سے پہلے 14 معصومین کے نام کے درمیان انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ آیت قرآن کی، سورہ قرآن کا جو سب سے مختصر ہے، یہ میں نے لکھوایا۔ اور دوسری منزل پر شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لکھا کے ذوالفقار کی شبیہ ثبت کر دی۔ اب جب 14 معصومین کے نام یہاں لکھے جا رہے تھے تو قائم آل محمد کے نام کے ساتھ، کیونکہ جہاں اللہ کے بھی نام ثبت ہیں درگاہ کے اندر، جتنے بھی لکھوا سکتی تھی اتنے سب میں نے لکھوا دیے۔ جب قائم آل محمد کا نام یہاں لڑکا جو لگانے والا تھا لگا رہا تھا، اس وقت ان دونوں کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی۔ یہاں اس دروازے کے پاس جہاں سے دروازہ تابوت برآمد ہوتا ہے، اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف کے بائیں پر ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی خوشبو محسوس کی، تو جب خوشبو محسوس کی تو نگاہیں اٹھا کے دیکھی تو ایک پرجلال شخصیت سر پہ عمامہ اور تشریف فرما تھے، اور چند سیکنڈ رہے اور جو شیشے کاٹ رہا تھا اس نے آدھا دیکھا سفید لباس میں، اور جو لکھ رہا تھا اس نے پوری زیارت کی۔ اس کے بعد سے پھر یہ میں نے اس کے اوپر شعر جو بعد میں اندہ ہوئے، پہلے پارہ امام 14 معصومین کے نام لکھے گئے، پھر یہ درگاہ تدریجاً تیار ہوئی۔ یہ 2001 سے شروع ہوئی اندر کی درگاہ اور 2006 میں مکمل ہوئی، اس لیے کہ تھوڑا سا پیسہ مجلس میں آتا تھا، مجلس کے بعد جو پیسہ بچتا تھا میں اس میں لگا دیتی تھی۔ تو اس پہ یہ شعر بھی چونکہ میری ماں کو بہت پسند تھے اور میں اکثر و بیشتر مجلس کے درمیان یا مجلس سے پہلے پڑھتی تھی۔ اس پنجے پر نور میں انگشت جو ہیں 4 اور 3 لکیریں ہیں ہر انگشت پہ اظہار، دیتی ہیں خبر 12 اماموں کی وہ ہر بار، اور 5ویں انگشت پہ 2 خط ہیں نمودار، ہے صاف عیاں خاصے قیوم ہے 14، اور یہ ہاتھ خبر دیتا ہے معصوم ہے 14۔ اور اس طرف جو مرثیے کا ایک بند میں نے لکھوایا ہے، یہ اس وقت پڑھتی ہوں میں خاموشی کے ساتھ میں جس وقت تابوت یہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور خونچکا کفنیوں کے ساتھ، خونچکا پٹیوں کے ساتھ سوگواران اہل بیت اور عباس علمبردار کے سوگوار عباس علمبردار کے تابوت کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں یہ پڑھتی ہوں۔ شیخ عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی اور کملائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، رو کے فرمایا بڑی ہم نے مصیبت دیکھی، سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی، پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے،
सूखे होठों का तसद्दुक हमें रुखसत दीजिए। उस वक्त ताबूत बरामद होता है, उस वक्त मैं ये शेर अपने दिल में पढ़ती हूँ। और दुरूद इब्राहिमी इसलिए लिखवाया कि इसके छाए में ताबूत हज़रत अब्बास बरामद हो, जो इस्लाम के बानी और मुबानी हैं, इस्लाम के बचाने वाले हैं। चार अलमदार गुजरे तारीख़ में, तारीख़ इस्लाम के अंदर। पहले हज़रत हमज़ा, दूसरे हज़रत जाफ़र, तीसरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, और चौथे अलमदार अब्बास अलमबरदार हैं। और उसके बाद ये अलम रसूल मौलाए दो जहां और जो मौजूद है इमाम ज़माना, उनके पास है। ये अलम लेके वो बरामद होंगे। उस वक्त जो भी जिंदा होगा उसको इस अलम की ज़ियारत नसीब होगी। परवरदिगार से दुआ है कि अगर थोड़े से दिन रुखसत उसके ज़हूर के रह गए हैं तो मौला मुझे भी इतनी ज़िंदगी दे कि मैं उस अलम की ज़ियारत कर सकूं। खावर कर रहे हैं, खुदा इनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत ज़िंदगी दे, रिज़्क़ में बरकत दे। और तमाम ज़ियारतें आइम्मा तहरीन करबला से लेके मदीना मुनव्वरा तक की सब इनको नसीब हो। बहुत शुक्रिया खुशलका रिजवी साहिबा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कायम टीवी कनाडा की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया और अपनी दरगाह के बारे में तफसील के साथ बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस दरगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायम व दायम रखे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपनी मंजिल इख्तिताम पर पहुँचा चाहता है। अपनी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपको तमाम जो यहाँ की तफसीलात थी ज़ाकरा खुशलका साहिबा ने आपको बताई और डॉक्टर सरवत अस्करी उनके साथ थी। हम मुसलसल आपको आज इन तमाम इस बारगाह की तमाम आज़ादारी जो है कायम टीवी पर लाइव आप नशर करेंगे। इंशाअल्लाह रात में मजलिस है और उस मजलिस से ख़िताब डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा फरमाएंगी। मजलिस के अख्ताम पर ताबूत मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद किया जाएगा और उस मजलिस के अख्ताम के बाद रात देर तक यहाँ पर मुख्तलिफ़ कराची से आए हुए नौहा खान अंजुमने मातमदारी बर्पा करती हैं। पूरी रात इस दरगाह में आज़ादारी का एक सिलसिला रहता है। चिरागों का तकसीम किए जा रहे होते हैं, मन्नतों के हज़ारों चिराग चढ़ रहे होते हैं, खुशलका आंटी साहिबा ने बताया। और यहाँ पर इस दरगाह में आप ये जो ज़री देख रहे हैं इसके अंदर ताबूत रखा जाता है ख़ास तौर पर ज़ियारत के लिए। आज यहाँ पर सालाना मजलिस आज़ा बर्पा की जाएगी जिसमें सूज़ो सलाम के बाद डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मजलिस से ख़िताब फरमाएंगी। और आज इसके बाद जब ताबूत बरामद किया जाएगा वो अज़ा खाने में एक मकाम पर रख दिया जाता है और ज़री बंद कर दी जाती है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुमनीन शिरकत करते हैं और ख़वातीन की मजलिस के अख्ताम पर पूरी रात यहाँ पर मर्दों की मातमदारी का सिलसिला जारी रहता है। और एक सालाना मजलिस आज ही के दिन अल्लामा कमाल हैदर साहब फरमाते हैं, आप पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी रात अज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है। खुशलका साहिबा ने बताया कि 2-3 दिन तक ये यहाँ पर अज़ादारी में इस ताबूत को ज़ियारत कराती हैं अपनी इस दरगाह में और उसके बाद 7 रबीउल अव्वल को इख्तितामी मजलिस की जाती है और ताबूत बढ़ा दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आज यहाँ पर मजलिस बर्पा की जा रही है। आपको हम तमाम जितनी मजलिस है वो लाइव दिखाएंगे, इंशाअल्लाह कायम टीवी पर नशर की जाएगी। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आइए चलते हैं अंदर और इस वक्त नज़र मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास की जा रही है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये हर साल नज़र की जाती है। आज की नज़र इनके भाई बामू जो कहलाते हैं वो दे रहे हैं। आज कमाल हैदर साहब नहीं आ पाए मसरूफियत की वजह से, वरना हर साल कमाल हैदर साहब मजलिस ये इस नज़र को दिया करते हैं।
اس وقت نظریں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے اور خوش لگا صاحبہ جو ہیں وہ جو نیازیں کراتی ہیں یہاں پر ابھی نیاز دی جا رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اس وقت نظر مولا مسلم بن عقیل جو کہ پہلے شہید ہیں شہدائے کربلا میں, ان کی نظر کی جا رہی ہے اس وقت.